صدیوں پرانی بات ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان قائم تھا۔ ایک دن اسے بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ رعایا کی خبر لینی چاہیے۔ بس اس نے اعلان کروایا کہ بادشاہ کو کوئی ایسی کہانی سنائے جو اس نے کبھی نہ سنی ہو۔ جو ایسی کہانی سنائے گا اسے سونے کا ہاتھی انعام میں دیا جائے گا۔ ملک میں اعلان ہوتے ہی لوگ جوک در جوک بادشاہ کو کہانی سنانے کی عرض میں آنے لگے۔ وہ بڑی مزے کی کہانیاں سناتے۔ بادشاہ سلامت کہتے، میں نے یہ کہانی پہلے سنی ہے۔ لوگ تھک ہار کر لوٹ جاتے۔ کہانی سنانے والوں نے چڑیا سے باز مروایا، کبھی کچھوے کو خرگوش سے ہروایا، کبھی درخت پر ہاتھی چروایا، کبھی مچھلی کو صحرا میں زندہ کروایا۔ دن کو الوداع اور چمگادڑ کی کہانیاں سنائیں، لیکن بادشاہ سلامت ہر ایک کو کہتے، میں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ کم ہونے لگے۔ یمن کے ایک گاؤں میں ارسلان نامی نوجوان رہتا تھا۔ اس نے تمام باتیں سنی اور ایک نئی کہانی لے کر بادشاہ کے درمیان پہنچ گیا۔ ہاں بھائی جوان، کیا آپ کوئی نئی کہانی لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، کہانی نہیں، ایک حقیقت لے کر حاضر ہوا ہوں، ارسلان نے عاجزی سے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے آپ کے والد محترم بادشاہ تھے۔ ان سے پہلے ان کے دادا حضور بھی ایک عظیم عالی شان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کے دادا حضور نے آپ کے والد محترم کی شادی پر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا۔ جس طرح آپ کے والد اور دادا محترم بادشاہ تھے، اسی طرح میرے والد اور دادا حضور بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے دادا نے میرے دادا سے کچھ برتن ادھار لیے تھے، جن میں سونے کی 7 دیگیں، پرات، پلیٹیں، چمچے اور دوسرے برتن موجود تھے۔ شادی کے بعد آپ کے دادا برتن واپس کرنا بھول گئے۔ آج کل ہمارے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، ورنہ میں آپ سے برتن نہ مانگتا۔ شاید آپ کے والد محترم یا دادا حضور نے آپ کو بتایا ہو۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی، بادشاہ نے فوراً جواب دیا۔ اچھی بات ہے بادشاہ سلامت، پھر آپ سونے کا ہاتھی مجھے دے دیں۔ بادشاہ ارسلان کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ اگر کہتا ہے کہ بات سنی ہے تو اسے اتنے سونے کے برتن دینا پڑتے۔ اس نے جلدی سے کہہ دیا، یہ بات میں نے نہیں سنی۔ دیکھو بچوں، ارسلان نے بادشاہ سلامت سے عقل مندی سے سونے کا ہاتھی حاصل کر لیا۔